بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ جو آج کا عمل آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، یہ رات کو سونے سے پہلے سورہ الم نشرح 21 مرتبہ پڑھنے کا ایسا حیران کن عمل ہے کہ یہ میں نے بریکٹ میں بھی لکھا ہے کہ ایسا عمل ہے کہ جس کے بعد زندگی میں شاید ہی کسی دوسرے عمل کی آپ کو ضرورت پڑے۔ ایسا زبردست عمل آج آپ کو بتانے والا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ خبردار کرتا چلوں کہ اس عمل کو دیکھنے کے لیے آپ نے ویڈیو اسکپ نہیں کرنی، پوری ویڈیو غور سے دیکھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس ابھی وقت ہے تو ابھی دیکھیے، ورنہ اگر وقت نہیں ہے تو بعد میں فرصت سے ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس عمل کے لیے آپ کو غور سے سننا ضروری ہے، کیونکہ کئی ایسی باتیں ہیں جو آپ کو لکھی ہوئی نظر نہیں آئیں گی، آپ کو میں زبانی بتاؤں گا، لہذا شروع سے لے کر آخر تک آپ نے ویڈیو اسکپ نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تو چلیے عمل کی طرف آئیے، آپ کو بتاتا ہوں وہ عمل کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبایا کریں تاکہ فوراً پتہ چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، یہ دیکھیں عمل کا مکمل طریقہ میں آپ کو سب سے پہلے بتانے لگا ہوں، پھر اس کے فوائد کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1، رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ سورہ الم نشرح آپ نے پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو اگر کوشش کریں کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ یہ جائے نماز پر بیٹھ کے عمل کریں، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں پڑھ رہے تو پھر آپ سونے سے پہلے، جب آپ بالکل سونے والے ہوں، اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا، تو پھر سونے سے پہلے آپ بستر پر لیٹ جائیں، بیٹھ جائیں اور 21 مرتبہ الم نشرح پڑھیں۔ ہر بار آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر بار سورہ الم نشرح کے ساتھ بسم اللہ پڑھنی ہے اور اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر دم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، ذرا اسے غور سے دیکھیے گا اور سنیے گا۔ دیکھیں، جب آپ یہ پورا پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں پر دم کرنا ہے، دونوں ہتھیلیوں پر۔ اچھا، دم کرنے کے بعد اب آپ نے اپنے پورے بدن پر وہ ہاتھ پھیرنا ہے، کوئی جگہ باقی نہ رہے، سر سے لے کر پاؤں کے انگلی تک، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے پورا پھیر لیا۔ اب پھیرنے کے بعد اپنے سینے پر 3 مرتبہ آپ نے پھونکنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھونکنا ہے، یا تو آپ اس کو تھتکار دیں، جس میں یعنی کہ لعاب تھوڑا سا نکلے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو تھتکارنا کہتے ہیں، تو آپ اس کو تھتلا دیں اور 3 مرتبہ یعنی زور سے آپ نے پھونک کی صورت میں تھتلانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 3 مرتبہ آخر میں، یعنی پہلے آپ نے دونوں ہاتھوں پہ دم کیا، پورے جسم پر پھیرا، اس کے بعد سینے پر 3 دفعہ آپ نے زور سے پھونک مار دی۔ یہ ہو گیا پورا طریقہ کار دم کرنے کا، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے، اس کا ہوگا کیا، اس کے جو فوائد ہیں، اب یہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے اسکرین پر آئیں گے، ایک ایک کو میں تفصیل سے بیان کروں گا، اس سے آپ ذرا غور سے دیکھتے جائیں اور سنتے جائیں۔ اب یہاں دیکھیے عمل کے حیران کن فوائد، اسے آپ نے ذرا غور سے سننا ہے۔ نمبر 1 کیا ہوگا اس عمل کی برکت سے، کہ جس قسم کا بھی اگر کوئی جادو ہوگا آپ پر، ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض اوقات جادو ہوتا ہے لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا اتنا اثر یعنی کہ ہوتا نہیں ہے، کہ ہلکے قسم کا ہوتا ہے، تو انسان جو ہے اس کا ذہن اس طرف جاتا نہیں ہے۔ تو اگر کسی قسم کا بھی کوئی جادو ہوگا، نظر بد ہوگی، کسی بھی قسم کا روحانی معاملہ ہوگا، تو انشاءاللہ وہ اس عمل کی برکت سے آٹومیٹک ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، اگر کوئی جسمانی بیماری ہے تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے کہ کوئی لا علاج بیماری اگر خدا نہ خواستہ ہے کسی کو، تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور آپ نے مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جب یقین کریں گے، کیونکہ کلام مبارک ہے اور اللہ کا کلام شفا سے خالی نہیں ہے، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ کسی بھی قسم کی جسمانی بیماری ہوگی، اس عمل کی برکت سے وہ دور ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ اگر کوئی کسی کے ساتھ نفسیاتی مسئلہ ہے، کوئی مرگی کا معاملہ ہے، تو وہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ اتنا زبردست کا فائدہ ہے کہ سائیکولوجیکلی اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور وہ ٹھیک ہو کے نہیں دے رہا بھائی، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ اس کا دماغ بالکل سیٹ ہو جائے گا، نفسیاتی طور پر جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے۔ اب آ جائیں نمبر 4 پر۔ یہ میں نے لکھا ہے کہ اگر رات کو سوتے وقت سینے پر کسی کو دباؤ پڑتا ہے،
سینہ جکڑ جاتا ہے، سینہ جو ہے وہ دبنا شروع ہو جاتا ہے اور یا جنات حاوی ہو جاتے ہیں، تو یہ جادو کی علامت ظاہر اس پر ہو چکی ہے، یہ جادو کی علامات ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رات کو سونے سے پہلے جب آپ یہ عمل کریں گے تو سینے کا جکڑنا، سینے پر دباؤ، یہ سب کچھ علامات جو جادو کی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اور آپ جو ہے وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گی انشاءاللہ یہ تمام جناتی اور جادو والے معاملات سے۔ اور نمبر 5، یہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے کسی کام کے اندر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، گھر میں کوئی اچانک مصیبت مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے ہمیشہ، تو یہ عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے کسی بھی کام کے اندر رکاوٹ آنے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا زبردست عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ انسان بعض اوقات پریشان ہوتا ہے کہ یار میرا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام بگڑ جاتا ہے، بعض اوقات انسان اپنے آپ کو منحوس بھی سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ جو ایسا عمل آپ کو بتا رہا ہوں کہ گھر میں یا آپ کے کسی بھی کاروباری یا کسی بھی کام کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اللہ تعالی اس کام میں رکاوٹ آنے سے پہلے انشاءاللہ اس کو دور فرما دیں گے اور آپ کے سارے کام بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 6 پر آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر صبح بیٹی کا رشتہ دیکھنے جانا ہے تو رات کو اگر آپ یہ پڑھ کر سو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ساری کی ساری رکاوٹیں دور کر دے گا آٹومیٹک۔ بس آپ نے رات کو سورہ الم نشرہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے، جو طریقہ کار میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے، بس آپ یہ پڑھتے چلے جائیں، انشاءاللہ اس میں آپ کی بیٹی کا جو رشتے کا معاملہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا۔ اب نمبر 7 کیا ہے؟ صبح اگر کوئی تھانہ، کوئی عدالتی کچہری میں جانا ہے اور آپ اس حوالے سے پریشان ہیں کہ کیا ہوگا وہاں پر، تو رات یہی پڑھ کر جو عمل میں نے آپ کو بتایا شروع میں، یہ پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ صبح آپ جائیں گے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا، ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور جس قسم کے لیے بھی، جس مقصد کے لیے، جس مسئلے کے لیے آپ تھانے یا عدالت جا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ مسئلہ آپ کے حق میں ہوگا اور بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ کتنا زبردست عمل میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ ہو گیا نمبر 7۔ اب چلتے ہیں نمبر 8 کی طرف۔ نمبر 8 آپ یہ دیکھیے، اگر آپ نے کسی سے قرضہ لینا ہے یا کوئی رقم ہے جو آپ نے لینے جانا ہے، ٹھیک ہے، رقم پھنسی ہوئی ہے، تو سورہ الم نشرہ کا عمل شروع کر دیں، یا آپ رات سے سونے سے پہلے وہی آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے، انشاءاللہ اب آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ شخص قرضہ یا پیسہ خود آ کر دے گا۔ اتنا زبردست عمل ہے یہ کہ اس میں آپ کا یہ والا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اب نمبر 9 پر دیکھیے، نمبر 9 پر کیا ہے؟ طالب علم جو پڑھتے ہیں، چاہے وہ دین کی تعلیم ہو یا دنیا کی تعلیم ہو، اور سبق یاد کرتے وقت بھول جاتے ہیں، اکثر طالب علم کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، یا علماء یا دوسرے جو اسپیکرز ہوتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر یا کوئی بھی دوسرے اسپیکرز جن کا عوام کے سامنا ہوتا ہے اور وہاں پر یعنی پبلک اسپیکنگ کا کام زیادہ ہوتا ہے، اور وہ گھبرا جاتے ہیں یا پرچی کے بغیر بول نہیں پاتے فی البدی، یہ ٹھیک ہے، تو جو عوام میں خطاب کرتے ہوں وہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ ان کا سینہ کھل جائے گا، کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا، اور طالب علم سبق نہیں بھولے گا، اور جتنے بھی پبلک اسپیکرز ہیں انشاءاللہ وہ بالکل روانی سے انشاءاللہ اپنی بات عوام کے سامنے رکھ سکیں گے، اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، گھبراہٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 10 پر آپ یہ دیکھیے، اس عمل کے ساتھ کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مکمل عمل جو ہے یہ جمالی عمل ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کسی اور چیز کو ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس عمل کی برکت سے ہوگا کیا کہ اگر کسی قسم کی بھی مالی تنگ دستی پیش آ رہی ہے، انشاءاللہ وہ بالکل ختم ہو جائے گی، اور مالی معاملات کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی، رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی، اور مالی معاملات کی تنگ دستی اور ساری پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، اب باری آتی ہے نمبر 11 کی۔ اگر کسی کو سانس دمہ کی بیماری ہے یا کوئی دل کی بیماری ہے، دل کے وال بند ہیں، دل کی شریانیں ہیں، کسی کے اسٹنٹ ڈلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا دل سے متعلق کوئی بھی XYZ کوئی بیماری ہے، آپ یہ عمل کرتے رہیں گے تو اللہ پاک اندر ہی اندر شفا بخشتا رہے گا۔ یعنی کبھی ہوتا ہے نا انسان کو دل کے اندر کی بیماری ہوتی ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو تشخیص سے پہلے ہی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے دل کی وہ بیماریاں، سانس دمے کی بیماری انشاءاللہ وہ دور کرتے جائیں گے، اور ساری بیماری انشاءاللہ آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 12 پر آپ یہ دیکھیے کہ اگر بیماری تشخیص ہو چکی ہے اور آپ باقاعدہ دل کے مریض ہیں،
تو جو سورہ علم نشرح کو اپنی روح کا حصہ بنا لے گا، حفظ جاں بنا لے گا اور ہمیشہ پڑھے گا، تو انشاءاللہ زندگی میں پھر کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ یہ ایسا زبردست عمل ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ نا کہ تشخیص سے پہلے ہی آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، لیکن اگر تشخیص ہو چکی ہے تو انشاءاللہ پھر آپ کو دل کا مسئلہ نہیں ہوگا اور ہارٹ اٹیک سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ نمبر 13، یہ آپ دیکھیے، جو شخص یہ سورہ علم نشرح کا عمل ہمیشہ کرتا رہے گا تو وہ کبھی فالج کا شکار نہیں ہوگا، اسے کبھی فالج نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح اب آپ آ جائیے نمبر 14 پر، اس عمل کو ہمیشہ کرنے والا کبھی مالی تنگ دستی یا محتاجی کا شکار نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ محتاجگی بھی دور ہوگی، مالی معاملات، مالی پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور رزق میں حیران کن انشاءاللہ آپ کو برکت دیکھنے کو ملے گی۔ یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے نیت کے اوپر۔ اور نمبر 15، اس عمل کی برکت سے زندگی میں کبھی اس پر جادو نہیں ہوگا۔ پہلے آپ کو میں نے شروع میں کیا بتایا تھا کہ جادو اگر ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بعد اس عمل کو ہمیشہ کرنے سے پھر اگر کسی نے کوئی جادو کرنے کی کوشش کی تو اس پر جادو ہی نہیں ہوگا اور کبھی پاگل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یعنی کہ مجنون کی بیماری، جنون کی بیماری جو ہو جاتی ہے انشاءاللہ وہ اس پر کبھی اثر نہیں کرے گی اور نہ کبھی وہ پاگل ہوگا، نہ ہی کبھی اس پر جادو کا کوئی بھی اثر ہوگا۔ نمبر 16 پر آپ یہ دیکھیے، سب سے اہم بات جو آپ کو بتانے لگا ہوں کہ زندگی میں کبھی اس کو بلڈ پریشر نہیں ہوگا۔ یہ اکثر لوگوں کو بہت شکایت ہو جاتی ہے بلڈ پریشر کی، تو یہ عمل جو کرے گا اسے کبھی بلڈ پریشر نہیں ہوگا۔ اور اگر مسئلہ ہے، یعنی بلڈ پریشر ایک تو ہوگا ہی نہیں، اگر مسئلہ ہے آپ کے ساتھ بلڈ پریشر کا تو آپ یہ عمل مسلسل کرتے چلے جائیں، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ بس آپ یہ ہمیشہ اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لیں اور بلڈ پریشر سے ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اب باری آتی ہے نمبر 17 کی۔ اگر کسی کو پرانی کھانسی ہے، بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے پرانی کھانسی کی، اب بلغم والی ہے یا خشک ہے، تو سورہ علم نشرح کا عمل آپ کرتے چلے جائیں، سینے پر پھونک ماریں اور پانی پر بھی دم کر کے پیتے چلے جائیں۔ یعنی سورہ علم نشرح آپ نے سوتے وقت 21 مرتبہ پڑھی، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، سینے پر آپ نے جس طرح میں نے دم کا طریقہ بتایا اس طرح پھونک ماری اور پھر پانی پر الگ سے دم کر کے اس کو پی لیں۔ انشاءاللہ آپ کی دیکھنا کہ چند دن چند ہفتے کے اندر آپ کو پرانی کھانسی آپ کی غائب ہونا شروع ہو جائے گی اور اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب آپ یہ دیکھیے کہ جتنی بھی بیماریاں اور مسائل کا میں نے تذکرہ کیا ہے تو اللہ کریم ان سب بیماریوں اور مسائل سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اگر اللہ نہ کرے آپ بتائے گئے کسی مریض یا مسئلے کا شکار ہیں، یعنی جتنے بھی آپ کو پیچھے میں نے 17 مسئلے بتائے ہیں، کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں تو سورہ علم نشرح اس کا علاج ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی میں نے آپ کو مسائل بتائے اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے تو اس سے محفوظ رکھے گا، لیکن اگر آپ ان مسئلے میں سے کسی مسئلے کا شکار ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے وہ مسئلے ختم کر دے گا۔ یعنی یہ علاج بھی ہے اور حفاظت بھی ہے، اتنا زبردست عمل ہے۔ اور یہ میں نے نوٹ میں لکھا ہے کہ ہمیشہ یہ عمل آپ نے جاری رکھنا ہے، اس عمل کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، آپ زندگی کا حصہ اسے بنا لیں، بس کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ اتنا زبردست عمل ہے۔ اچھا جی، سب سے آخر میں عمل کی اجازت کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلے آپ کو بتا دوں کہ بھئی خواتین جو ہے نا وہ مخصوص ایام میں یہ عمل نہیں کریں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ مخصوص ایام میں یہ عمل نہ کریں، باقی کے دنوں میں آپ یہ عمل کر سکتی ہیں۔ اور کمنٹ باکس میں اللہ کا کوئی بھی خوبصورت نام دل سے، محبت سے، پیار سے نام لکھ کر، اللہ کا نام لکھ کر پھر اپنا نام بھی ساتھ لکھتے جائیں تو انشاءاللہ خاص اجازت حاصل ہو جائے گی۔ ویسے بھی میں آپ سب کو عام اجازت دے رہا ہوں، لیکن اکثر لوگ خاص اجازت طلب کرتے ہیں تو ان کے لیے میں نے یہ لکھا ہے، تو آپ یہ لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو خاص اجازت حاصل ہو جائے گی۔ تو محترم ناظرین، یہ کتنا زبردست عمل میں نے آج آپ کے سامنے تفصیلی طور پر رکھا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج کے بعد اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور بھائی صدقہ جاریہ کی نیت سے، ہماری حوصلہ افزائی کی نیت سے آپ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی بیماریوں کو، جتنے بھی مسائل میں نے یہاں ذکر کیے ہیں، اس عمل کی برکت سے اللہ دور فرمائیں، کیونکہ حقیقی مؤثر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ یہ اعمال جتنے بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ تو صرف ذریعہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانی کو دور فرمائیں۔ تو دیجیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔